يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام معزز محترم مکرم علماء کرام اور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب غالباً کچھ بچوں کے تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں ہے. رب کریم کے دربار میں دعا گو ہوں کہ رب کریم جن والدین نے اپنے بچوں کو اس رستے پہ لگایا جس پہ چل کے اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان ہوتی ہے، اللہ ان والدین کو اپنے خزانوں سے اپنی شان کے مطابق بدلہ، عزتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے. جس استاذ نے اتنی محنت سے پڑھایا، اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ادارہ حاضہ، انتظامیہ، اہل محلہ، معاونین، اللہ سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. تعلیمیں دو ہیں. ایک وہ تعلیم ہے جس کے نتیجے میں بندہ نوکر بنتا ہے، اور ایک وہ تعلیم ہے جو بندے کو اللہ کا سچا عبادت گزار اور نبی علیہ السلام کا سچا امتی بناتی ہے. ہم عصری تعلیم یا دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں، اچھی چیز ہے، لیکن بشرطے کہ پہلے اولاد کو دینی تربیت دی جائے. دنیاوی تعلیم کا خلاصہ، نچوڑ اور منتہا وہ دنیا ہے. ملازمت مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، کمائی کے طریقے سیکھ لیے جائیں گے. لیکن یہ مدارس، یہ علماء، یہ قراء
جس تعلیم کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ رب کریم ان بچوں کو حافظ قرآن کے بعد اب عالم ربانی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل بیان تو میرے بعد میری جماعت کے مایہ ناز خطیب استاذ العلماء حضرت مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب فرمائیں گے۔ ان کے آنے تک میں آپ کی تھوڑی سمع خراشی کروں گا۔ آپ میں سے جو ساتھی یہ ارادہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں کہتا، کہ ہم جو سنیں گے اسے یاد کر کے اٹھیں گے، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔ اور یہ صرف انشاءاللہ سے جان نہیں چھوٹے گی، میں بیان ختم کر کے پوچھوں گا ہاں بھئی کیا بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اس زمانے میں 3 بڑے مذہب اور 3 بڑے فرقے موجود تھے۔ ایک یہود، دوسرے نصارہ اور تیسرے مشرکین مکہ۔ کتنی پارٹیاں تھیں؟ اور تینوں کا کفر قطعی اور یقینی ہے۔ ان تینوں کے کفر میں کسی کو شک؟ اس زمانے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے آ کر ایک اعلان کیا، ایک پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا، ایک جماعت بنتی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں، حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑتے گئے جڑتے گئے جڑتے گئے جڑتے گئے، تو ایک چوتھی جماعت بن گئی جو محمدی جماعت ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہودیوں والا بھی نہ ہو، عیسائیوں والا بھی نہ ہو، مشرکین مکہ والا بھی نہ ہو، ہمارا عقیدہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی عقیدہ ہو، قرآنی عقیدہ ہو۔ اگر اللہ نہ کرے ہم دعویٰ کریں محمدی ہونے کا، لیکن عقیدہ ہو یہود والا، نصارہ والا، مشرکین مکہ والا، تو یہ کامیابی ہے یا ناکامی؟ اس لیے خیال کرنا ہے۔ اب ان کے عقیدے کیا تھے؟ یہود کا عقیدہ تھا کہ عزیر اللہ کا پیارا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ ساڈی سندا نہیں تے عزیر دی موڑدا۔ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے اس معنی میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہیں پیارے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہیں اللہ کے بیٹے، اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ کے پیارے، وہ کہتے تھے یہ ہیں اللہ کے بیٹے۔ حقیقت میں بیٹا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے جس طرح ایک بیٹا اپنے باپ کو پیارا ہوتا ہے، عزیر علیہ السلام اس طرح اللہ کو کیا ہیں؟ عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ بی بی مریم اللہ کی پیاری ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، بی بی مریم کی موڑتا نہیں۔ اور تیسری پارٹی تھی مشرکین مکہ کی، وہ کھڑے تھے بتوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے، لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ بھی سمجھو، بعض ہمارے نادان دوست کہہ دیتے ہیں جی مکے والے اس لیے مشرک تھے کیونکہ وہ بتوں کو سجدے کرتے تھے،
ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے جی، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ ناؤ میرے عزیز، اللہ کے ساتھ کوئی کسی بت کو شریک کرے تب بھی شرک ہے، کسی قبر والے کو شریک کرے تب بھی شرک ہے، کسی نبی کو شریک کرے تب بھی شرک ہے، کسی ولی کو شریک کرے تب بھی شرک ہے، کسی پیر فقیر کو شریک کرے تب بھی شرک ہے۔ اور جب شرک کر بیٹھا تو چڑھ گیا یہود کے رستے پہ، نصارہ کے رستے پہ، مشرکین مکہ کے رستے پہ، محمدی رستے پہ تو آئے گئی تب جب اس کا دل شرک سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے یاد کر، دنیا کا کوئی کافر بت کو پتھر سمجھ کے نہیں پوجتا تھا۔ جاگ رہے ہو بت کو؟ اور جی پتھر کو پوجنا ہوتا تو پہاڑ کو پوجتے، سنگ مرمر کو پوجتے، یاقوت کو پوجتے، مرجان کو پوجتے، لیکن وہ پہاڑ سے ایک چٹان لاتے تھے، اس کو تراشتے تھے، کس کی شکل پہ؟ اس پہنچی ہوئی ہستی کی شکل پہ، اس پہنچی ہوئی۔ یہ لات ایک بڑا نیک بندہ گزرا تھا، ان میں کانا یلت السوی کا، یہ حاجیوں کو ستوؤں کا شربت پلایا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو انہوں نے اس کی کیا بنا دی؟ ایک مورتی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بزرگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی، مورتیاں بنا لو، ان کی شکلیں بنا لو، اور ان مرے ہوئے بزرگوں کی روح کا تعلق ہو جائے گا ان بتوں سے، تم ان کے سامنے رو گے، وہ بزرگ خوش ہوں گے، کچھ کام کر لیں گے، کچھ کام اللہ سے۔ اس لیے خیال کر۔ اور دوسرا جواب، عیسائی اللہ کے ساتھ کسے شریک کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کو، ایک اللہ کا نبی، دوسری اللہ کی ولیہ۔ اس لیے عقیدہ پکا، شرک شرک ہے، چاہے اللہ کے ساتھ کسی نبی، ولی، پیر، فقیر، جن، فرشتے کو شریک کر۔ یہ تینوں جو پارٹیاں ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہود بھی شرک کے بیمار، عیسائی بھی شرک کے بیمار، مکے کے حاجی بھی کس کے بیمار تھے؟ تینوں شرک کے بیمار تھے۔ اب ان تینوں کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام قرآن دے کے بھیجا، اور میرے مدنی نے پیغام سنانا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ میرے پیغمبر اعلان کر، کل اعلان کر، کل مسئلہ بیان کر میرے پیغمبر، میرے سچے سچے پیغمبر۔ لوگ مجھے چھوڑ کے بتوں کے پجاری بن گئے ہیں، لوگ مجھے چھوڑ کے غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دینے والے رستے پہ چل پڑے ہیں میرا پیغمبر۔ اس لیے توحید کا علم بلند کر میرا پیغمبر، لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر جو مسئلہ فرعون کی بیوی آسیہ کو سمجھ آ گیا، اللہ کی ولیہ بن گئی۔ لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر جو مسئلہ صاحب یاسین کو سمجھ آیا، اللہ کا ولی بن گیا۔ لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں کو سمجھ آیا، اللہ کے ولی بن گئے۔ لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر جو جنات کو سمجھ آیا، میں اللہ نے ان کی تقریر کو قرآن بنا دیا۔ لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر، وہ مسئلہ اگر ہد ہد بیان کرے تو میں اس کی تقریر کو بھی قرآن بنا دیتا ہوں میرا پیغمبر۔ لوگوں کو وہ مسئلہ سمجھا میرا پیغمبر، اگر وہ مسئلہ ابراہیم پیغمبر کے بابا کو سمجھ نہ آئے تب بھی جانمی ہے، اگر وہ مسئلہ نوح پیغمبر کے بیٹے کو سمجھ نہ آئے تب بھی جانمی ہے، اگر وہ مسئلہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام
السلام پیغمبروں کی بیویوں کو سمجھنا ہے تب بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ میرے دربار میں رشتے نہیں دیکھے جاتے، میرے دربار میں بندے کا عقیدہ ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر مسئلہ بیان کر، قل هو اللہ احد، او لوگو میں محمد، سارے کہہ دو صلی اللہ ہو، اونچا صلی اللہ ہو، اللہ کا نبی ضرور ہوں، سید الانبیاء ضرور ہوں، خاتم الانبیاء ضرور ہوں، صاحب قرآن ضرور ہوں، صاحب معراج ضرور ہوں، صاحب والضحیٰ ضرور ہوں، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہوں، لیکن سن لو سن لو سن لو سن لو، ہو اللہ احد، ہو اللہ احد، میں محمد بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ اکبر۔ ابراہیم خلیل اللہ ضرور ہے لیکن اللہ کا شریک کوئی نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ضرور ہے لیکن اللہ کا شریک کوئی نہیں، عیسیٰ روح اللہ ضرور ہے لیکن اللہ کا شریک کوئی نہیں، اس لیے کہ قرآن کا پیغام ہے اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے۔ کس بات میں؟ او عیسائیو، تم جو کہتے ہو عیسیٰ اللہ کا شریک ہے، تم بالکل جھوٹے ہو، بے دین ہو، اس لیے کہ اللہ احد۔ اور یہودیو تم جھوٹے ہو اس لیے کہ اللہ احد۔ اور مکے والو تم جو بت بنا کے بیٹھے ہو، سن لو تم بھی جھوٹے ہو اس لیے کہ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ اخلاص کی فضیلت تو سنے بیٹھے ہو، ایک بندہ سورہ اخلاص پڑھے ایک مرتبہ، تعدل ثلث القرآن، اس بندے کو قرآن کے تیسرے حصے جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے فضیلت، لیکن فضیلت تب نصیب ہوگی کہ پہلے سورہ اخلاص کی سمجھ حقیقت۔ جب تک حقیقت کا پتہ نہیں، ایک دفعہ نہیں 1,00,000 دفعہ بھی پڑھ کخ ثواب بھی کوئی۔ پہلے سورہ اخلاص کی حقیقت سمجھ۔ قل هو اللہ احد، اعلان کر میرا پیغمبر، اللہ، مجھے پتا ہے یہ برادری تو تیری دشمن بن جائے گی میرا پیغمبر، مجھے پتا ہے یہ تجھے ساحر کہیں گے، مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، جھوٹے کہیں گے میرا پیغمبر، مجھے پتا ہے تجھے پتھر کھانے پڑیں گے میرا پیغمبر، مجھے پتا ہے طائف کے میدان میں تیرا بدن لہولہان ہو جائے گا، مجھے پتا ہے احد کے اندر، بدر کے اندر، تبوک کے اندر، حنین کے اندر تجھے تلوار اٹھانی پڑے گی میرا پیغمبر، لیکن کیا کروں میں، اللہ اپنی توحید کا مسئلہ تو بیان کروانے سے پیچھے رہ نہیں سکتا، اس لیے میرا پیغمبر اپنا سب کچھ قربان کر، لیکن میری توحید والے مسئلے کو قربان نہ کرنا۔ قل هو اللہ احد، اعلان کر میرا پیغمبر اللہ اکیلا ہے۔ کس بات میں؟ فی ذاتہ و صفاتہ، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی عبادت کے مستحق ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات جیسی کسی اور کی ذات کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
کل نفس ذائقۃ الموت اللہ لا الہ الا هو الحی. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میری پہچان تو کرنا تاکہ تو سچا سچا محمدی بن جائے. اللہ تیری پہچان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ کائنات بھی نہیں تھی، آدم بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں، میکائیل بھی نہیں، اسرافیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی صحرا نہیں، کوئی آسمان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی سورج نہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی کون موجود تھا؟ اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا کل من علیہا فان، جب سب پہ فنا طاری ہو جائے گی، سب پہ موت آ جائے گی، سب پہ فنا آ جائے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، جب سب موت کا ذائقہ چکھ لیں گے تب بھی کون رہے گا؟ ازل سے ذات ہے تو صرف اللہ کی، ابد والی ذات ہے تو صرف اللہ کی. اس لیے مسئلہ پکانا الہ ہوتا ہی وہ ہے جو ازلی بھی ہو ابدی بھی ہو. الہ ہوتا ہی وہ ہے جو پیدائش سے بھی پاک ہو، وفات سے بھی پاک ہو، ابتدا سے بھی پاک ہو، انتہا سے بھی پاک ہو. جس کی ابتدا ہو وہ الہ نہیں ہوتا، جس کی ولادت ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جس پہ خود وفات آ جائے وہ کسی کا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتا. اس لیے مسئلہ پکا قل ہو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. کیا مان اللہ کی ذات جیسے کسی کی ذات کوئی نہیں. کائنات میں جو کچھ ہے اس کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، حتیٰ کہ سارے نبیوں کا سردار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام پہ بھی موت آ گئی، موت کا جام پی کے نبی علیہ السلام دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس جنت الفردوس میں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اگر اس کائنات میں اللہ کریم کسی کو سدا زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتا وہ ہستی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسری ہستی نہ ہوتی. لیکن جب نبی علیہ السلام بھی موت کا جام پی کے دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے مسئلہ تو واضح ہو گیا ہے. جب آمنہ کے لال پہ بھی موت آ گئی، باقی نبیوں پہ بھی موت آ گئی، تو موت سے بچنے والا کوئی نہیں. موت سے پاک ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اس لیے تو آیت الکرسی میں کہتا ہے اللہ لا الہ، اللہ وہ ذات ہے لا الہ. کہو سارے لا الہ. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. لا الہ، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، بیٹے دینے والا کوئی نہیں، بیماریاں لگانے ہٹانے والا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، ڈوبتے بیڑوں کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، سمیع کوئی نہیں، بصیر کوئی نہیں، علیم کوئی نہیں، قدیر کوئی نہیں. اللہ مگر اکیلا کون ہے؟ اس لیے کہ الحیو الحیو الحیو، سدا زندہ رہنے والا، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی. ایسی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ اونچا بول، کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے؟ ہاں.
नाराज ना होना। मौत नाम किस बात का है? मैं बैठा बयान कर रहा हूं, अभी मुझ पे मौत आ जाए, अल्लाह कुरान बयान करते करते मौत नसीब फरमाए। अभी मौत आ जाए, मेरी आंखें खुली रह जाएंगी, मुंह खुला रह जाएगा, बदन बेतरतीब रह जाएगा, मेरी आंखों को बंद कौन करेगा? मैं करूंगा या आप लोग? मैं अपनी आंखें भी बंद, मुंह भी बंद, बदन को सीधा भी, मर जो गया। अब आगे जितना सिलसिला है, गुस्ल करना है, गुस्ल देना है, तो मरने वाला पीर साहब, सैयद साहब, हजरत जी गुस्ल शरीफ खुद फरमाएंगे या आप लोग देंगे? अच्छा, अब कफन पहनना है, खुद पहनेगा। कब्रिस्तान जाना है, जाएगा। अच्छा, जनाजा क्या है? मुर्दे के लिए दुआ है या मुर्दा तुम्हारे लिए दुआ करता है? अच्छा, चलो मैं तो छोटा आदमी हूं, बहुत बड़े कोई पीर साहब है, आपकी इस्तिलाह में पहुंची हुई सरकार, उसको कब्र में उतारना है। अब हाथ जोड़ो, पीर साईं सारे काम साढ़े तो ही कराने ने, कब्र में तो खुद उतर जाओ। उतरेगा कब्र में? कौन उतारेगा? अगर किसी जिंदा पीर को कहो ना कब्र में उतर, तुझे 5 सेकंड के लिए बंद करते हैं। नाओ मेरे अजीज, कब्र में भी हमने उतारना है। कब्र में उतार के उसके चेहरे को किबले की तरफ भी हमने करना है, क्योंकि वो क्या है? मुर्दा। क्या है? इसलिए उसकी आंखें भी हमने बंद की, बदन भी हमने सीधा किया, गुस्ल भी हमने दिया, कफन भी हमने दिया, जनाजा भी हमने पढ़ा, कब्र में भी हमने उतारा, किबले की तरफ मुंह भी हमने किया। अब रखी ना पड़ियां ऊपर, आ गया शैतान, उसने कहा अल्लाह तेरी सुनदा नहीं, इस दी मोड़दा नहीं। नाओ मेरे अजीज, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हई, सदा जिंदा रहने वाली जात है, तो किसकी जात है? जुल्म न किया कर, जब एक बंदा जिंदा खुदा को छोड़ के, सुनने वाले खुदा को छोड़ के, खजानों के मालिक बादशाह खुदा को छोड़ के उनके दर पे जाता है, जो क़यामत तक इसकी सुन भी कोई नहीं सकते, इसे कख दे भी कोई नहीं सकते। अल्लाह अकबर बिल्कुल बेजान पड़े हुए हैं, इसलिए तवज्जो कर। कुल हो अल्लाह हो आहद, ऐलान कर मेरा पैगंबर अल्लाह के लाए अपनी जात में, अल्लाह की जात जैसी किसी की सिफात कोई नहीं। अल्लाह हो आहदुन, अल्लाह अकेला है अपनी सिफात में, अल्लाह की सिफात जैसी किसी और की सिफत कोई नहीं। अल्लाह अपनी सिफात में भी वहदहू ला शरीक है। अल्लाह की कौन सी सिफतें? आलिमुल गैब होने में अहद, मुश्किल कुशा होने में अहद, हाजत रवा होने में अहद, हाजिर व नाजिर होने में अहद, बेटे बेटियां देने में अहद, बीमारियां लगाने हटाने में अहद, अल हई होने में अहद, अल बसीर होने में अहद, अल समी अल कदीर अल अलीम होने में अहद। अल्लाह अहदुन, अल्लाह अपनी सिफात में भी क्या है? अकेला है। अल्लाह की सिफतों में से एक सिफत है अल्लाह समी है, पुकारे सुनने वाला है। दुनिया का जो बंदा जिस बोली में पुकारे, जिस जगह से पुकारे, हर जगह से हर किसी की पुकारे सुनने वाला है, तो अकेला कौन है? अल्लाह का कुरान देखना, अल्लाह का पैगंबर है, नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे मुश्किल आ गई। आदम अलैहिस्सलाम पे क्या आ गई? मुश्किल आ गई।
اللہ نے جنت سے اتار دیا زمین پہ، مشکل آ گئی پیغمبر پہ۔ او میرے عزیز دیکھ میری طرف، جس پہ خود مشکل آ جائے وہ کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام پہ مشکل آ گئی، رب کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم، سیکھ لیا آدم پیارے نے اپنے رب سے چند کلمے۔ وہ کلمے کون سے تھے؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا 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 ربنا۔ اور میرے عزیز تجھے تو سبق پڑھایا گیا ہے، اللہ بغیر واسطے وسیلے کے سنتا کوئی نہیں، اللہ بغیر ہیلے وسیلے کے سنتا کوئی نہیں۔ ذرا دیکھ تو صحیح نا، سارے نبیوں کا بابا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ کو کیسے پکار رہا ہے؟ کہتا ہے ربنا 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 ربنا، براہ راست اللہ کو پکار رہا ہے، اور میرے پالن ہارا، اور میرے مشکل کشا، میرے حاجت روا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آگے چل، اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہے، مشکل میں پھنس گئے اللہ کا پیغمبر، تکلیف میں پھنس گئے اللہ کا پیغمبر، کسے پکارتا ہے؟ کہتا ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یضلوا عبادکا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے رب لا تذر رب لا تذر رب لا تذر۔ اور میرے مالنہارا، اس زمین کے اوپر ان مشرکوں کا، بتوں کے پجاریوں کا کوئی ایک گھر بھی سالم نہ چھوڑنا، کوئی ایک بندہ بھی باقی نہ چھوڑنا۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادکا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ اگر ایک دانہ بھی بچ گیا تو یہ شرک والا دانہ بڑا گندا دانہ ہے ربا، یہ بڑی جلدی پھیلنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ان کا کوئی ایک فرد بھی باقی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، آگے چلنا، اللہ کا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، کسے پکارتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہ تیرے سوا میں یونس کا مشکل کشا، حاجت روا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، بیڑے پار لگانے والا کوئی نہیں، الا انتا، مگر تو ہی تو ہے۔ آگے نبی کہتا ہے سبحانکا، کیا کہتا ہے؟ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال تھا، نبی نے مچھلی کے پیٹ سے باب آدم کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی۔ ہمارا فقیر تو سب کو پکارے کھڑا ہے، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ نہ میرے عزیز خیال کر، اللہ کی صفتوں میں سے صفت یہ ہے کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر یونس علیہ السلام بھی کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا پیغمبر زکریا علیہ السلام ہے، اولاد کوئی نہیں، عمر 120 سال گزر گئی ہے اللہ کا پیغمبر، عمر 120 سال گزر گئی ہے اللہ کا پیغمبر، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ نبی نے کوئی تعویذ بھی نہیں لکھا، نبی نے کوئی اور الٹی سیدھی حرکت بھی نہیں کی، 120 سال اللہ کا پیغمبر اللہ کو پکارتے جا رہا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، 120 سال عمر گزارے بیٹھا ہے، لیکن اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانے کا تصور بھی نہیں ہے۔
ہمارے ہاں تو اگر 1 سال 2 سال بیٹا نہ ہو، سارے ملک کی درگاہوں پہ لوگ حاضریاں دینا شروع کر دیتے ہیں. فلاں درگاہ پہ جا، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. فلاں پیر صاحب کے پاس جا، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. فلاں حضرت جی کے پاس جا، اس کے تعویذ میں بڑا اثر ہے. ناؤ میرا عزیز، قرآن سے یاری پکی لگا، اور قرآن مسئلہ بالکل دو ٹوک بیان کر رہا ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما. اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال کرنا، مالک بھی میں اکیلا اللہ، خالق بھی میں اکیلا اللہ، اس لیے یاد کر اولاد دینے والا بھی میں اکیلا اللہ. جسے چاہوں صرف بیٹیاں دے دوں، کوئی بیٹے دے نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا. جسے چاہوں صرف بیٹے دے دوں، کوئی بیٹی دے نہیں سکتا، دلوا نہیں سکتا. جسے چاہوں میں اللہ بیٹے بیٹیاں دونوں دے دوں. ساری دنیا کے پیر مل جائیں، آنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور جسے میں بے اولاد کر دوں، اسے کوئی با اولاد کر نہیں سکتا. 120 سال گزر گئے ہو میرے عزیزاں، لیکن اللہ کا در چھوڑ کے پیغمبر کسی اور کے در پہ نہیں گیا. اللہ کے در پہ بیٹھا دعائیاں دیے جا رہا ہے. کہتا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء. نبی کہتا رب، بات ہوئی ہے، جدھر سے بھی پھرو گے بات ہوئی ہے. کہتا ہے بابا بغیر وسیلے کے سنتا ہے، اللہ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا. بابا ڈائریکٹ سنتا ہے، اللہ ڈائریکٹ نہ. میرے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر، میرے کچھ بندے آپ سے میرا پتہ پوچھ رہے ہیں، اللہ قریب ہے یا اللہ دور ہے. ان کو میرا پتہ بتا. انی قریبن انی قریبن انی قریبن. میں اللہ اپنے سارے بندوں کے قریب ہوں. کوئی سید ہے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی عوان ہے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی جٹ ہے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی مولوی ہے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی نمازی ہے تو تب بھی قریب ہوں، کوئی بے نمازی ہے تو تب بھی قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. او میرا بندہ، میں خزانوں کا مالک بادشاہ خدا تیری شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. جب تم مجھے چھوڑ کے بیٹھتا ہے گاڑی کے اوپر، کبھی بری کی درگاہ پہ پہنچتا ہے، کبھی سیال پہنچتا ہے، کبھی لاہور پہنچتا ہے، کبھی ملتان پہنچتا ہے. جب تو جا کے درگاہوں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، حالانکہ میں اللہ خزانوں کا بادشاہ، ہر وقت سننے والا، ہر کسی کے حال کو جاننے والا، جب میں تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب تو میرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاتا ہے، زمین چیخ چیخ کے کہتی ہے ربا مجھے اجازت دے، تیرے اس باغی کو نگل جاؤں، تیرے اس باغی کو کھا جاؤں. اللہ اکبر. رب کہتا ہے زمین ٹھہر جا، ٹھنڈی ہو جا زمین. مجھے پتا ہے 40 50 60 70 سال یہ شرک کرے گا، لیکن 60 70 سال کے بعد ایک دفعہ توحید والا کلمہ پڑھنا اس کا کام ہے. اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرنا میں اللہ کا کام ہے. اللہ. اس لیے خیال کر، پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ جو مر کے قبروں میں چلے گئے وہ سن، اونچا سن. اللہ اکبر. ابھی راستے میں آ رہے تھے، سفر میں گپ شپ ہو رہی، تو میں نے کہا اشاعت التوحید کا جو نظریہ اور موقف ہے یہ عین فطرت کے مطابق ہے. عین فطرت کے، جس کا دماغ ٹھیک ہو، عقل ٹھیک ہو، اسے اشاعت التوحید کا مسئلہ منٹوں میں سمجھ آئے. لیکن جس کو فرق ہے اسے سمجھ آنے والی بات.
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مردہ پھر کہتے ہیں سنتا ہے، ان کے لیے کوئی اسپتال کھولنا چاہیے، ان کا کوئی دماغی علاج کرنا چاہیے. بھائی مردہ بھی اور سنتا بھی یہ ایسے ہی ہے. آپ اس کوئی کہ شاہ صاحب ہم گئے تھے تو قبرستان کے اندر ہم نے دیکھا مردے بیٹھ کے لڈو کھیل رہے ہیں. عقل کی کوئی بات ہوتی ہے؟ نہ میرے عزیز، قرآن کو سینے سے لگا. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ کہتا ہے میرا بندہ قرآن کو سینے سے لگا لے، عقیدہ قرآن کے مطابق بنا لے. إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پھر میں اللہ گواہی دیتا ہوں تو صراط مستقیم پہ ہے. قرآن سے پوچھ، قرآن کہتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا. ذرا دل و دماغ کو میری طرف متوجہ کر میرے عزیزا. کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا اگر کوئی انسان ہے، اگر کوئی نبی ہے تو وہ میرا اور تیرا نبی آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری کائنات کے مولویوں کی عزت میرے نبی کی جوتی پہ قربان ہے. ساری کائنات کے پیروں کی عزت میرے نبی کی جوتی پہ قربان ہے. ساری کائنات کے جانشینوں کی عزت، سیدوں کی عزت میرے نبی کی جوتی پہ قربان ہے. لیکن اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر شان تو آپ کی بے مثال ہے، لیکن میرے قانون بھی بڑے پکے ہوتے ہیں میرا پیغمبر. اس لیے انا بولو انا، بے شک آپ بھی میرا پیغمبر لا تسمع الموتى نہیں سنا سکتے ان کو جو مر چکے ہیں. قرآن کہتا ہے لوگوں نبیوں کا سردار مردوں کو نہیں سنا سکتا. مولوی کہتا ہے میں سنا سکتا ہوں. مولوی کہتا ہے انا للہ و انا الیہ. ناؤ میرے عزیز او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم. اللہ کہتا او میرے بندو آؤ نہ میں تمہیں اس نبی کا واقعہ سناؤں جو موت والی وادیوں سے چکر لگا کے آیا ہے، پورے 100 سال سیر کر کے آیا ہے. نام ہے اللہ کے نبی کا عزیر علیہ السلام. گزر رہا ایک بستی کے پاس سے، دیکھا بستی برباد پڑی ہوئی ہے. نبی کے دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها. اللہ تو اس بستی کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ. اللہ نے نبی کو ادھر ہی 100 سال کے لیے موت دے دی. 100 سال کے بعد اللہ نے نبی کو جگایا. نبی اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ کر دیا اللہ نے اپنے نبی کو. اللہ سوال کرنے والا، نبی جواب دینے والا، قرآن پیغام سنانے والا. اس سے پکا فتویٰ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں، لوگوں نے فتوے اٹھائے ہوتے ہیں، فلاں مدرسے کا فتویٰ ہے جی، فلاں مفتی صاحب. اور میرے عزیز قرآن کے مقابلے میں جو فتویٰ ہے اسے تندور میں ڈال دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ. اللہ نے 100 سال کے لیے نبی کو موت دے دی. پورے 100 سال کا عرصہ گزر گیا. ثم بعث، پھر اللہ نے اپنے نبی کو زندہ کر دیا. نبی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ سوال کرتا ہے، نبی جواب دیتا ہے. قرآن ہم تک پہنچا رہا ہے. اللہ نے پوچھا کم لبثتا، اور میرا نبی کتنا عرصہ گزر چکا ہوگا؟ نبی کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم. اللہ ایک دن گزرا ہوگا یا دن سے بھی تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا. حالانکہ گزر گئے تھے پورے 100 سال. ہے بھی اللہ کا نبی، دفن بھی کوئی نہیں ہوا، زمین کے اوپر رہا 100 سال. اگر نبی موت کے عالم میں سنتا ہوتا
دیکھتا ہوتا، جانتا ہوتا تو 100 سال کو ایک دن یا آدھا دن کبھی بھی نہ سمجھتا۔ اس لیے مسئلہ پکا، جو مر جائے وہ دنیا والوں کی کوئی بات سن نہیں سکتا۔ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اور جی یہ جو کہا گیا انک لا تسمع الموتى فانک لا تسمع الموتى، یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بت نہیں سنتے، لیکن اللہ کو پتا تھا ان کی اس بے ایمانی کا، اس لیے اللہ نے پہلے سے اعلان کیا ہوا ہے ما انت بمسمع من فی القبور۔ او مولوی صاحبہ، تیری یہ بتوں والی جھوٹی کہانی نہیں چلنے والی۔ میں اللہ تو اپنے بندوں کو وہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں جس مسئلے کو سمجھے بغیر ان کے دلوں کے اندر ایمان کا بوٹا نہیں لگ سکتا، اور وہ مسئلہ یہ ہے اللہ کے ساتھ اس کی صفات میں شریک کوئی نہیں، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ ہر وقت ہر کسی کی پکاریں سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا جن کو لوگ پکارنے میں لگے ہوئے ہیں، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے لیکن وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے من اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ قل هو اللہ احد، اعلان کر اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا۔ قل هو اللہ احد، اعلان کر اللہ عبادت کے لائق اور مستحق ہونے میں بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، طواف کے لائق، منت کے لائق، منوت کے لائق، چڑھاوے کے لائق، پکار کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کیا تو جانتا ہے ما حق اللہ علی العباد و حق العباد علی اللہ، اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا اپنے بندوں پہ حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس عبادت والے کام میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کام میں کسی کی حاجت اور ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی پاک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر اور برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس لیے خیال کر میرے عزیزا، اللہ نے قرآن میں مسئلے تو بہت سارے بیان کیے ہیں، لیکن انسان کے بدن میں جس طرح ایک روح ہے اسی طرح قرآن کی روح، سارے نبیوں کی دعوت کی روح، وہ یہی مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ۔ آخر دعوانا